السلام علیکم، میں ہوں سید اظہر حسن نقوی اور میرا یہ یوٹیوب چینل ہے بلے شاہ نیوز اپڈیٹس کے نام سے۔ آج کے ولاگ پر ہم بات کریں گے ماہ مکانجن میں سرکاری زمینوں کی بوگس آکشن اور بوگس الاٹمنٹ پہ۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں اپنے سامعین کو گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مامو کانجن میں چک بھوجوانا اور چک نمبر 502 گاہبے میں سرکاری زمینیں زیادہ ہیں۔ اب چک بھوجوانا میں جب یہ آکشن ہوا کچھ عرصہ پہلے تو اس میں پٹواری صاحبان نے کیا کیا کہ کچھ اپنے مخصوص بندے جن کو سرکاری ریٹ کے عین مطابق بھاری رشوت لے کر ان کو بغیر آکشن کے زمین الاٹ کر دی گئی، جس پر جو مقامی لوگ تھے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑا اس چیز کو غلط لیا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ اعلیٰ افسران کے پاس بھی گئے، درخواستیں دیں، اے سی صاحبہ کو، ڈی سی صاحب کو، کمشنر صاحب کو، لیکن ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک مسئلہ ہے۔ آپ کسی بھی افسر کے پاس جائیں، اپلیکیشن دیں تو وہ رپورٹ مانگے گا پٹواری سے۔ مثلا اے سی کو اپلیکیشن دی ہے، وہ فارورڈ کرے گا تحصیلدار کو، تحصیلدار کرے گا کانوگو کو، کانوگو کرے گا پٹواری کو۔ اب جو مفصل رپورٹ ہے وہ پٹواری نے بنانی ہے، جس نے گڑبڑ کی ہوتی ہے، جو سارا ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، تو وہ رپورٹ بناتا ہے اپنے بندے کی فیور میں جس کو اس نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ صاحب ظاہر افسروں نے اس کی رپورٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی پٹواری کے خلاف یا کسی اور محکمے کے خلاف، جیسے پولیس ہے، ہم سی پی او صاحب کو اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ کال کر کے ایس ایچ او سے پوچھیں گے کہ اس مقدمہ کی کیا صورتحال ہے، تو ایس ایچ او جو جواب دے گا اسی کو وہ افسر مائنڈ سیٹ اپنا بنائے گا۔ یہ دو محکموں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ عوام کے لیے، اکثر عوام کے انصاف میں جو رکاوٹ آتی ہے، یہ دو وجہ ہی ہوتی ہیں۔ پولیس کا جب آپ کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں کسی بڑے افسر کے پاس تو وہ ایس ایچ او یا متعلقہ اس آئی او سے پوچھے گا، تو وہ آئی او جو رپورٹ دے گا وہی اس اعلیٰ افسر کا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی ریونیو کے اے سی، ڈی سی، کمشنر، ممبر بورڈ آف ریونیو، ایس ایم بی آر کے پاس جاتے ہیں تو وہ نیچے رپورٹ، وہ مطلب ایس ایم بی آر ہے تو وہ کمشنر کو لیٹر لکھے گا، کمشنر ڈی سی کو لکھے گا، ڈی سی اے سی کو لکھے گا، اے سی تحصیلدار کو کہے گا کہ رپورٹ، تحصیلدار قانون کو کہے گا پٹواری وہ رپورٹ بنا دے گا، اور پھر وہ جب رپورٹ بنتی ہے تو اس پہ بھی وہ بولیاں لگتی ہیں اور اس کی بڑی بھاری رشوت لے کے اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ بوگس ہوئی تھی آکشنز، لوگ گئے اپیلوں میں، تو اپیلوں میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا، کیونکہ رپورٹ پٹواری کی تھی، پٹواری جو ہے وہ خود زمین دینے والا تھا، تو اس میں کیسے لوگوں کو انصاف مل سکتا تھا، یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا 502 گاہبے ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہوا، کچھ زمینیں مطلب کوئی آدھا مربع کی جو بڑی لاٹیں تھیں، اس میں ایسا ہی ہوا، پٹواری صاحبان نے کوئی 10 سے 15 لاکھ روپیہ لیا جی ایک آدھے مربع کی لاٹ کا، اور انہوں نے اسی ریٹ پہ، سرکاری ریٹ پہ ان کو زمین دے دی، کیونکہ جس وقت ہوا ہے آکشن ہوئی ہے اس وقت عام زمینوں کا ٹھیکہ جو تھا وہ 2، 2.25، پونے 2 یہ تھا۔ پھر سرکاری زمین کو پریارٹی بھی لوگ دیتے ہیں کیونکہ ادھر کو پیسوں کا اونچ نیچ چل جاتی ہے، مطلب آپ 4 دن لیٹ بھی پیسے دے دیں تو وہ کام چل جاتا ہے۔
اچھا، ایک تو وہ ان کو زمین دے دی، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس سرکاری زمین میں جو درخت ہیں وہ بہت پرانے ہیں، جو ٹالی ہے، کیکر ہے، وہ بڑے پرانے درخت ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ تو پٹواری صاحبان مل ملاپ کر کے وہ درخت بھی ان کو کہتے ہیں کہ بیچ لیں، وہ بیچ لیتے ہیں۔ اگر کوئی درخت انہوں نے برائے نام رکھنا بھی ہو تو اس کو اتنا ہی کاٹ دیا جاتا ہے کہ وہ 5 7 10 فٹ کا وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے، باقی سب وہ اصل میں جو زیادہ درخت ہوتا ہے وہ بیچ لیتے ہیں یا اپنی ضرورت پہ وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ادھر ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ نام نہاد قبضہ مافیا نے ایک تو سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، دوسرا انہوں نے 502 گاب میں دوسرا انہوں نے سرکاری درخت بھی بیچ لیے، تیسرا انہوں نے سڑک کے درخت بھی بیچ لیے۔ تو لیکن کیونکہ جو ایسے لوگ کرمنل مائنڈ ہوتے ہیں وہ خود اکیلے نہیں کھاتے، وہ اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا جو آفیسر ہوتا ہے، اگر جنگلات کا ہے تو جنگلات کا جو ہے متعلقہ افسر، اس کو وہ ساتھ ملاتے ہیں۔ اگر پٹواری ہے زمین میں ہے سرکاری زمین میں تو وہ پٹواری کو ساتھ ملا کے، مطلب 50 لاکھ کی لکڑی سیل کی تو 10 لاکھ پٹواری کو چلا گیا، 4 لاکھ اس نے خود جو ہے نا رکھ لیا۔ اور ادھر 502 گابے میں بھی سرکاری زمین کے جو الاٹمنٹ ہے اس پہ بھی گولیاں چلی ہیں، اور میں اس چیز کا چشمدید گواہ بھی ہوں، میرے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا، باتیں ہوتی رہی پٹواری سے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ۔ اب ہوا یوں ہے کہ سرکاری زمین مثال کے طور پہ اللہ دیتا نامی کسی شخص کو الاٹ ہو گئی، وہ ادھر کا نہیں رہنے والا تھا، کہیں دور کا رہنے والا۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا پٹواری کو مال پانی دیا، اپنا نام بنوایا اظہر حسن نقوی عرف اللہ دیتا، والد محمد حسن نقوی والد عرف وہ ڈال دیا جی جو اس بندے کے الاٹی کے والد کا نام تھا۔ تو پٹواریوں نے مال لیا، ان کی وہ انہوں نے رپورٹیں بنا کے دیں، ڈیڈ بن گئی، وہ اب مالک ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا ہے، اور کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ تو میں ایک مطالبہ کرتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، کمشنر فیصل آباد، چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ ایک گاؤں صرف مامو کانجن کا 502 گابے اس کا صرف آڈٹ کروا لیں کہ جو الاٹمنٹس ہوئی ہیں، کیا جن لوگوں کو الاٹمنٹس ہوئی ہیں وہی زمین پہ قابض ہیں یا ان کے نام پہ آگے الاٹمنٹ چلی ہے۔ تو وہ میری معلومات کے مطابق وہ جو بوگس شناختی کارڈ بنایا گیا اس نام پہ چلی ہیں الاٹمنٹس، ان لوگوں کو فائدہ دیا گیا ہے اور ان کو پورا ابلائز کیا گیا، اور یہ ایک نہیں کئی ایک لاٹیں ہیں، کئی ایک ایسی لاٹیں، مطلب گورنمنٹ کو اربوں روپے کا چونا لگایا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ناانصافی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے افسران، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران کو کہ پلیز اس کو چیک نمبر 502 گابے کو ایک دفعہ چیک کریں تسلی کے ساتھ، اور اس بات کا بھرپور نوٹس لیتے ہوئے یہ جو اصل الاٹی ہے، جو اصل مالکان ہیں، ان تک وہ زمین پہنچائی جائے۔ اسی کے ساتھ آج کے ویلاگ کی اجازت چاہوں گا، نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔